بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل حکومتی حلقوں میں بڑی کلبلی مچی جب عمران خان نے پریس کانفرنس کیا اور پریس کانفرنس میں بتایا کہ ضمنی انتخابات میں عوام اپنا ریفرینڈم دے چکی ہے، عوام اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتی، اب امپورٹڈ حکومت فوری طور پر ملک میں عام انتخابات اناؤنس کرے، جس پر وفاقی حکومت کی طرف سے رد عمل آیا اور عمران خان کے جلد الیکشن کرانے کے مطالبوں کو مسترد کیا، اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کیا اور پریس کانفرنس میں بتایا کہ عمران خان لانگ مارچ لے کر آئے، اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے تو ہم بھرپور طریقے سے ان کو روکیں گے، طاقت کا استعمال کریں گے، ہم تیار ہیں۔ جبکہ دوسری طرف خان صاحب نے بتایا کہ 25 مئی میں لانگ مارچ کے دوران ہماری تیاری نہیں تھی، اب ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں، ہم وفاقی حکومت کے تمام حربے ناکام بنائیں گے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے اور لانگ مارچ کو ناکام بنائیں گے، اس کو روکیں گے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس لانگ مارچ میں صرف عمران خان ہوگا، اس کے رہنما ہوں گے، کہ اس میں عام عوام ہوگی، عام پبلک ہوگی، خواتین ہوں گے، بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، تو کیا ان پہ طاقت کا استعمال کرنا مناسب ہوگا؟ اگر ان پہ طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو عوام ہے جو لانگ مارچ میں شامل ہوگی، یہ پہلے غربت سے تنگ ہے، مہنگائی سے تنگ ہے، بے روزگاری سے تنگ ہے، تو یہ پرامن مارچ اگر انقلاب میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ملک کس طرف جائے گا؟ ملک کا کتنا نقصان ہوگا؟ عوام کا کتنا نقصان ہوگا؟ اگر آپ وزیر داخلہ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ الفاظ کا چناؤ کریں اور مناسب الفاظ استعمال کریں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ لانگ مارچ کی ہم نوبت نہیں آنے دیں گے، ہم بات چیت کے ساتھ مسائل حل کر لیں گے۔ عمران خان کا مطالبہ ہے کہ ملک میں عام انتخابات اناؤنس کیے جائے، کیونکہ اس وقت عمران خان عوام میں ایک مقبول لیڈر ہے، اس کا مطالبہ ماننا چاہیے اور ملک میں عام انتخابات اناؤنس کر لینے چاہیے، جس سے بہت بڑی تباہی سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ 14 پارٹیوں پر مشتمل ہے، اب وزیر اعظم نون لیگ کا ہے، باقی 13 پارٹیاں اس کو بلیک میل کرتی رہتی ہے، اپنے جائز ناجائز مطالبات پوری کرتی رہتی ہے۔ اب آج ایم کیو ایم کا مشاورتی اجلاس ہوئے گورنر ہاؤس میں، اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے بلدیاتی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں، وہ وزیر اعظم سے ملیں گے، اگر وہ پوری نہیں ہوتے تو ہم وفاق سے الگ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم نے اس طرح دھمکیاں دی تھی، ان کا سندھ میں گورنر لگ گیا۔ ایم کیو ایم کو بھی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
صرف اپنے مفادات کے لیے وہ کام کر رہی ہے۔ لیکن اس رجیم چینج میں جب سے یہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو عوام کے اندر مقبولیت کھو گئی ہے وہ نون لیگ کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے۔ تو اس وقت نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ عوام پہلے آپ سے متنفر ہے، باقی 13 پارٹیاں تو سائڈ پر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو ملک اور قوم کے لیے یہ بہتر آپشن ہوگا کہ آپ الیکشن اناؤنس کرائیں تاکہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہو، ملک میں سرمایہ کاری ہو سکے اور ملک معاشی طور پہ مضبوط ہو۔ اس وقت ملک کے اندر بہت الارمنگ سچویشن ہے، سیاسی عدم استحکام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا کریں، اس ملک پر ایماندار، سچے اور محب وطن حکمران مسلط ہو، اداروں میں سچے اور ایماندار لوگ بیٹھیں اور اس ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔